الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر اپنی کمر سے قمیض اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی. تشدد کے نشانات تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی ان کافروں کے حق میں بد دعا فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک خوبصورت نوجوان ہوگا، زیورات سے لدی ہوئی، صنعاء سے چلے گی حضر موت تک. اور اس کو سوائے اللہ کے خوف کے کسی کا خوف نہیں ہوگا. جزیرۃ العرب کا ایک جو کونا ہے وہ صنعاء ہے، یمن کا علاقہ، اور اس کا آخری کونا حضر موت ہے. قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایسے شواہد پیش کیے ہیں کہ واقعتاً ایک عورت چلی اور اس نے اتنا لمبا سفر طے کیا اور سوائے اللہ کے خوف کے اس کو کوئی خوف نہیں تھا. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے، ہجرت کے سفر پر تھے. سراقہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کو پکڑنے کے لیے اور انعام وصول کرنے کے لیے آپ کے پیچھے آئے. اس کے گورے کے پاؤں زمین میں دھنسے. یہ شخص کافر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سراقہ وہ کیسا وقت ہوگا جب کیسر و کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت کر گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. عمر بن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آئی. ایران کے اوپر کاری ضرب لگائی، ایران کو فتح کیا. کیسر و کسرا کے وہ بادشاہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر اپنی کچاروں کے اندر تم دبا کر بیٹھ جایا کرتے تھے کہ کہیں اگر عمر بن خطاب نے اپنی فوج کا رخ ہمارے ملک کی طرف کر دیا تو نیند سے ہی اجاگر رکھتے گا. ایران کے اوپر کاری ضرب لگائی. اس زخم کے
نتیجے ہیں، یہ وہ پرانی عداوتیں ہیں۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر آ کر چوکوں چوراہوں پر ایک ٹکے کے اوپر بکنے والے دانشور کبھی عمر بن خطاب کے خلاف بکتے ہیں، کبھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آوازیں کستے ہیں۔ یہ اس قاری ضرب کا نتیجہ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یاد ہے۔ میں ابھی جو آپ کے سامنے اپنی بات کرنا چاہتا ہوں ان دو حدیثوں کی بات کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سراقہ کو لایا جائے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، صحابہ انہوں نے جنگیں جیتی، نتیجے اخذ کیے، فتوحات حاصل کی، کفار کو ناکو چنے چبوائے، لیکن ان کو سب سے مقدم اگر کوئی چیز تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین۔ سراقہ کو لایا گیا، ایک بازو کے اندر کنگن پہنائے، ہاتھوں میں کنگن پہنائے، ہاتھوں سے چلتے ہوئے کندھوں تک آ گئے، دوسرے ہاتھ کے اندر کنگن پہنائے، کندھوں سے لے کر ہاتھوں تک کنگن آئے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوڑی کے اندر ایران کے بادشاہ کا سونا، اس متکبر کا سونا مٹی کے اندر جتنا ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ایسے اٹھایا، ہوا کے اندر اچھالا، اور اس وقت امیر المومنین کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے، اور آنسو اس بات کے تھے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی۔ اے اللہ، دنیا کو نہیں کبھی کہیں ہمیں اس عوض کے اندر رات تو نہیں کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو حدیثیں ہیں ان کو آپ سامنے رکھیں۔ اس وقت دنیا کا جو منظر نامہ ہے، ساری دنیا کا، دنیا کی کتاب کو آپ اگر کھولیں تو اس کے ایک صفحے کے اوپر معیشت کا رونا ہے، اس کے ایک صفحے پر سائنس اور ٹیکنالوجی کی دوڑ ہے، اس کے ایک صفحے پر سپر پاور کے حصول کے لیے ملکوں کا آپس میں تصادم ہے، اس کے ایک صفحے پر تہذیبوں کی آپس کے اندر جنگ ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، بات میری طرف توجہ رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں چل رہا، جو میں بات کرنے لگا ہوں بڑی پتے کی بات ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، یہ ساری باتیں بنیادی نہیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ خود ساختہ اور عارضی باتیں ہیں۔ دنیا کے اس منظر نامے کی کتاب کا جو مین ٹائٹل ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہ کافر، یہ یہودی، یہ عیسائی یہ سمجھتے ہیں آج یہ اس نتیجے کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ فرانس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی ہوئی۔ اب فرانس کیا چیز ہے؟ اس کے بعد کوئی تھوڑا سا پٹرول ہے، کس ملک کے پاس پٹرول نہیں ہے؟ اس کے بعد کھانے کی چیزیں ہیں، آج کس ملک کے اندر، شہر کے اندر، دیہاتوں کے اندر کھانے پینے کی چیزیں، اشیاء، مصنوعات تیار نہیں ہوتی؟ اس کے پاس سائنس یا ٹیکنالوجی ہے۔ بنگلہ دیش، افغانستان جیسے ملک اس دوڑ کے اندر لپک رہے ہیں،
میرے محترم بھائیوں، ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن کافر یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی کثرت ان کی یہ خواہش ہے لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، تمہارے ایمان کے بعد وہ تمہیں کافر کرنا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، ان کی سیاست کے اندر، ان کی تعلیم کے اندر، ان کی تجارت کے اندر، ان کے معاملات کے اندر، ان کے زندگی کے ایک ایک پہلو کے اندر حسد من عند انفسہم، حسد ہے۔ وہ حسد کیا ہے؟ من بعد ما تبین لهم الحق، جو ان کے لیے حق واضح ہو گیا ہے۔ حق کیا ہے؟ اس کائنات کا سب سے بڑا حق وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کو تصویر کا دوسرا روح دکھاؤں۔ کفار یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز آ جائے لیکن ہمارے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ہم ناکام ہیں۔ اور مسلمان کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک ایپ بناتے ہیں، ایپلیکیشن بناتے ہیں، مسلمان سارے اس کے پیچھے لپکتے ہیں۔ مسلمانوں کے علماء کو دیکھیں، مسلمانوں کے عوام کو دیکھیں، ان کے پڑھے لکھوں کو دیکھیں، ان کے جانوں کو دیکھیں، اس ایپ کے پیچھے لپکتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ایک ڈرامہ بناتے ہیں، مسلمان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پیچھے لپک جاتے ہیں۔ وہ ایک فلم بناتے ہیں، مسلمان سب کچھ چھوڑ کر۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہوتی ہے؟ اب میں یہ چیز آپ کو سمجھاؤں کہ کافر وہ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ پچھلے دنوں پاکستان کے ایک ڈاکٹر تھے، امریکہ کے اندر انہوں نے مصنوعی آنکھ کا تجربہ کیا، آنکھ بنائی، کامیاب تجربہ ہوا۔ آنکھ کی جو تحقیق ہے اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہو رہی ہے۔ جانور کی آنکھ نکالو، بندے کو ڈالو، کامیاب تجربہ ہے۔ بندے کی آنکھ نکال کر جانوروں کو ڈالی گئی، کامیاب تجربہ ہے۔ جتنی مرضی تحقیق کر لو۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں کہ ان کے حسد کی اصل وجہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخیاں کیوں ہوتی ہیں اور مسلمان حقیقت کے اندر اس سارے منظرنامے سے کیوں نہ واقف ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ نے فرمایا میں تمہیں نماز کی حالت کے اندر پیچھے دیکھتا ہوں۔ دنیا کائنات کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، سارے ریسرچ سکالر اکٹھے ہو جائیں، دانشور سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، بڑی بڑی ٹیکنالوجی جتنی مرضی ترقی کر لے، قیامت کی دیواروں تک کوئی ایسی آنکھ نہیں بنا سکتا جو آگے لگائی جائے اور پیچھے دیکھ جائے۔ یہ سائنس ٹیکنالوجی کا اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ سیرت النبی کا مسئلہ ہے۔ یہ بچوں نے قرآن پاک کیا نا، قرآن پاک پڑھا ہے، ان کو پاکستان کے ایٹم بم سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنے ان کے اس قرآن پڑھنے سے خطرہ ہے۔ شواہد اس کے دلائل بے شمار ہیں، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سوشل میڈیا کے اوپر، نیٹ کے اوپر آپ اس کی سرچ کریں، اس کو گالیں، اس کو آپ کو پتہ چلے گا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جو مجھے نبوت سے پہلے جب میں مکے کی گلیوں سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کہتا تھا۔ سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا نے بڑی ترقی کر لی، روبوٹ بن گئے، کیا کیا بنے گا۔ تو کہتا ہے کہ 2050 کے اندر گاڑیاں جو ہیں ہواؤں کے اندر چلیں گی، لیکن کوئی سائنسدان، کوئی ترقی کی اگلی سب کے اوپر کھڑا ہونے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ دیواروں کو بلوا سکتا ہے۔ پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کسی کے سامنے بول سکتا ہے۔ اب اگلی بات سنیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ کاروبار نہیں چلتے، کرونا کی وجہ سے پریشان ہے، لاک ڈاؤن ہونے والا ہے، گھر کے سارے افراد کماتے ہیں، برکت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، برکت نہ پیسے کے اندر ہے، نہ کاروبار کے اندر ہے، نہ ٹیکنالوجی کے اندر ہے، نہ ترقی کے اندر ہے، برکت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث ہیں جو مدینے کے وہ صحابی ہیں جو مدینے کے اندر سب سے آخر میں فوت ہوئے اور ان کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ اللہ کے نبی، جب میرے والد شہید ہوئے تھے غزوہ احد کے اندر، میری 9 بہنیں تھی، میرا باپ 9 بیٹیوں کو چھوڑ کر گیا تھا، ان کی میں نے ذمہ داری پوری کرتے کرتے قرضدار بن گیا ہوں، اور میں نے یہودیوں کا قرض دینا ہے۔ اللہ کے نبی محنت مزدوری کی ہے، آج مال اکٹھا کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گواہ بنے اور آ کر یہودیوں کو جن کو میں نے ان سے قرض لیا ہے ان کو ادا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کہا کہ کھجوروں کے 3 ڈھیر لگا دو، 3 ڈھیر لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اوپر چکر لگایا، یہودی یہ سمجھتے تھے، وہ حقیقت کے اندر حضرت عبداللہ کو شرمندہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اسلام، قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا فرمان کسی مسلمان کو شرمندہ ہونے دے سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو غصے کے اندر لال پیلے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس جس کا تمہیں قرض دینا ہے اس کو بلاتے جاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث بھی صحیح ہے، کوئی اس کی سند کے اندر شک نہیں ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ ایک بھی کھجور نہ بچے لیکن میرا قرض ادا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے، دست مبارک سے بار بار کر کھجوریں دیتے رہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جن کا میں نے قرض دینا تھا سب کا قرض ادا ہوا، میری کھجور میں سے ایک کھجور کی کمی نہیں ہوئی۔ معیشت کا رونا حکومتیں نہیں ہے، معیشت کا رونا امریکہ نہیں ہے، معیشت کا مسئلہ مہنگائی نہیں ہے، معیشت کا مسئلہ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ اس دنیا کائنات ساری کی ساری سونے کے ذخائر سے بھر جائے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ڈنکا نہیں بجتا ساری دنیا روتی رہے۔ بے شمار ایسے دلائل ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، گفتگو پہلے بھی آپ نے احباب کی سنی، ماشاءاللہ انہوں نے جاندار بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ سیرت النبی، اس موضوع کو آپ لازمی پڑھیں، اپنے گھر کے اندر سیرت کی کتابیں رکھیں اور دیکھیں، مشاہدہ کریں، غور کریں
اپنے ایمان کو جلا بخشیں۔ سیرت النبی کے جو درخشاں پہلو ہیں، ان کے سچے موتی ہیں، اپنی جوڑیوں کے اندر سمیٹیں، اپنی گاڑی کے اندر سیرت کی کتابیں رکھیں، گھر کی الماری کے اندر سیرت کی کتابیں رکھیں، بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائیں۔ سیرت یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی کا نام۔ سیرت النبی اس کائنات کا ایسا موضوع ہے جو اس وقت کفار کی نظروں کے اندر سب سے زیادہ کھٹکنے والا موضوع ہے، اور سیرت النبی وہ موضوع ہے کہ جس سے مسلمان اس وقت سب سے زیادہ چشم پوشی اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ افراد جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھا، سنا اور ہمیں بتایا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا